سلیس درس حدیث، بہت ہی آسان پیرائے میں حدیث کے مفہوم کو سمجھنا اور اس نیت اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ آج ہماری حدیث نمبر 7 ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ خمر کہتے ہیں نشے والی چیز کو، نشہ یعنی ہر نشہ آور چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی خمار سے نکلا نا۔ خمار کیا ہے؟ دوپٹہ، چھپانے والی چیز۔ اور دوپٹہ کیا کرتا ہے؟ سر کو چھپاتا ہے، بدن کو چھپانے کے کام آتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا نشہ جو ہماری عقل کو ڈھانپ لے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفقود کر دے۔ اب شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان عقل و حواس میں نہیں رہتا، عقل اس کے قبضے میں نہیں رہتی، تو وہ شراب پینے کے بعد اتنے گناہ کر لیتا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں آیا نا کہ شراب بے حیائی کی جڑ ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ جس نے شراب پی گویا اس نے اپنی ماں، خالہ، پھوپھی کے ساتھ ہم بستری کی۔ تو شراب کیا ایسے ہی ہے نا کہ شراب اتنی بے حیائی ہو جاتی ہے، شراب پینے بے حیائی کی جڑ ہے نا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ میرے اپنے سامنے ان کے 3 بچے ماشاءاللہ، بہت پیاری پیاری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، وہ صاحب شراب پیتے تھے، بہت شراب پیتے تھے، شراب نوشتے گھر میں بیٹھ کے شراب پیا کرتے تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں میری جوان بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ بچہ جو تھا ان دنوں سیاسی پارٹیوں میں لگ گیا، اسلحے ہاتھ میں لے کے گھومتا رہا، بالآخر یہ ہوا کہ وہ بوری بند لاش بن کے ملا، کسی نے اس کو گولی مار دی۔ چھوٹی بہن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کسی کے ساتھ چلی گئی، بڑی بہن بھائی کے غم میں پاگل ہو گئی، اتنی پاگل ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہاں ہے کیا ہے۔ میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے اسے ایک بس اسٹاپ پر، بس کا آخری جو اڈا ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ گندی حرکتیں کر رہی تھی بس کے نیچے لیٹ کے، اور میں وہاں جا رہی تھی اسٹاپ پر سے۔ تو یہ حال ہوا ایک شرابی کے گھرانے کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس شرابی کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کو صرف اور صرف یہ تھا کہ میرا نشہ پورا ہو۔ شراب اتنی خطرناک چیز ہے۔ اب ہم ذرا ماڈرن دور کی طرف آ جائیں۔ ماڈرن دور میں جب ہم آتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ 8-8 10-10 سال کے بچے، ان کو ماؤں نے اتنا موبائل کا عادی کر دیا ہے۔ 8-8 10-10 سال تو دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2-2 سال کے بچے ہیں، وہ رو رہے ہیں، ہنگامہ مچا رہے ہیں موبائل کے لیے، موبائل چھین رہے ہیں ماؤں سے، مائیں دے رہی ہیں۔ ایک میرے ہی سامنے وہ ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا بچے نے، 6 سال کا بچہ تھا، ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ وہ موبائل نہیں دے رہی مجھے۔ تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ 6 سال کا بچہ ابھی تمہارے قابو سے باہر ہے اس موبائل کے نشے کی وجہ سے، تو جب 15 سال کا ہوگا تو یہ تو تمہیں ڈنڈا اٹھا کے مار دے گا۔ اتنا نشہ اس کو چڑھ رہا ہے اس موبائل کا، اسے ہوش حواس نہیں ہے۔ تو یہ نشہ ہی تو ہے موبائل کا، یہ نشہ ہی تو ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ نشہ ہے، ہر وہ نشہ آور چیز، ہر وہ نشہ جو عقل کو سلب کر لے، عقل کو بالکل بند کر دے، عقل کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کس کے سامنے کر رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں، کس کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو وہ نشہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ڈاکٹر پارس اٹلی ہیں، ایک بڑے ڈاکٹر ہیں دنیا کے، کہتے ہیں کہ اگر شراب دنیا میں نہ ہوتی تو ہمیں دنیا کے نصف گناہ اور بیماریاں معلوم ہی نہیں ہوتی۔ یعنی شراب انسان پیتا ہے، جسمانی طور پر وہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا تو وہ نشے کے لیے، نشہ ختم کروانے کے لیے جاتا ہے کہ چلو میرے نشے کا علاج ہوتا ہے۔ اندر سے پتہ چلتا ہے جی پھیپھڑے بھی خراب ہو گئے، دل بھی کمزور ہو گیا، دماغ بھی کمزور ہو گیا، اندر سے اس کا معدہ بھی خراب ہو گیا، جسمانی بیماری تو یہ پتہ چل گئی۔ پھر نشے میں انسان کیا کیا اپنے بارے میں بول رہا ہوتا ہے، کیا کیا دوسروں کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے، کیا وہ محسوس کرتا ہے، کیا وہ بولتا ہے۔ تو شراب اتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے نشے ہیں دنیا میں،
نشوں کے اندر آ کر انسان کیا سے کیا کر دیتا ہے۔ تو ہر وہ شے جو عقل و خرد سے بیگانہ کر دے، جو نشہ عقل کو ختم کر دے، وہ گناہوں کا مجموعہ ہے، اور جس میں شراب جو ہے وہ بہت شدید خرابی کا باعث ہے۔ ہر نشے سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے، اور اللہ رب العزت نشہ ڈال دے تو نبی کی محبت کا ڈال دے، نشہ ڈال دے تو اپنی محبت کا ڈال دے، قرآن و حدیث کا نشہ ہمیں پلا دے، قرآن و حدیث کے شوق کی شراب ہمیں پلا دے، کہ ہم قرآن و حدیث کے دروس میں بیٹھے رہیں، اللہ کے ذکر کے حلقوں میں بیٹھے رہیں، اور اپنی زندگی مزے سے گزاریں، کہ زندگی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ تو پھر کیوں نہ ہم روزانہ درس حدیث کے ان حلقات میں بیٹھیں اور خوب خوب اجر و ثواب کمائیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ آمین ثم آمین۔